مقدسہ میں اپنی ہم سب کی حاضری لگوا رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے ذوق میں، علم میں، آواز میں برکت عطا فرمائے۔ جو بھی احباب دور و نزدیک سے یہاں آج کی اس محفل مقدسہ میں چل کے آئے، اللہ رب العزت تمامی احباب کو قدم قدم پہ کروڑہا نیکیاں عطا فرمائے اور اس آستانے کا فیض جاری و ساری فرمائے۔ تو سٹیج پہ تشریف لائے جناب سائیں ساجد حسین صاحب، سائیں حامزادہ صاحب، سائیں بلال حضر صاحب، سائیں حارث حضر صاحب، ان کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوست، میرے ہر دل عزیز جناب سائیں ہارون ضیافت صاحب نے یہ شعر مجھے لکھ کر بھی دیا، یاد بھی کرایا۔ ان کو آتا تھا لیکن اکثر مجھ سے یہ سنا کرتے تھے۔ سرمد صاحب کا شعر ہے، اکثر مجھ پہ وہ کہتے ہیں کہ محترم، مجھے محترم کہتے ہیں، محترم ریکارڈ کر کے بھیجیں، سنوں گا پھر سے۔ کہتے ہیں کہ اسن دے سامری گنگ بے شک، اسن دے سامری گنگ بے شک، در پردہ فسوں کو یاد سی، بگل مار کے ذوقے خیرات اتے، بیٹھا دل دا کارون کو یاد سی، نظر بازاں دی نظراں سی میل نظراں، نظر بازاں دی نظراں سی میل نظراں، پیندہ جگر دا خون کو یاد سی، پھر سٹے سرمدہ جو زاہدانوں، اس میں راز دروں کو یاد سی۔ اب سیف الملوک کے لیے میں حافظ محمد عدنان صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ سو سو جوڑ سنگا دے ڈٹھے آہر بندھا پیاں، جنا بنا ہک پل نس لنگدا وہ شکلہ یاد نہ رہیاں، عیداں تے شبراتاں آئیاں، لوکی گھرانوں آئے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے ہتھی آپ دفنائے۔ جناب حافظ محمد عدنان صاحب۔ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کے میلاد ہوتا رہے گا۔ اول حمد ثنا اس دانا میں چتارنے والا کسے میدان اگلتا، تے ولی اللہ دے امرے دے لاہی پوشی او کی گیا جے دنیا اتھوں ٹری کے نال خاموشی، تے باپ مرے او باپ مرے او سر ننگا ہوندا، ویر مرنے کتے حالی او ماں باجے محمد پہشان، تے ہن کون کرے رکھوالی، تے پچھلی راتی او پچھلی راتی اور رحمت رب دی
کوئی بخش جی منگن والا اج کھلا ہے دروازہ تے جس دل اندر عشق نہ رچا کتے استی چنگے اور دربال کی راگی کر دے اصحاب پکے ننگے تو سکے اندر رکھتا او سکے اندر رکھتا کدی حرام نہیں کھانا انہا خریا بھی سکے جانا او مایا بندیا کدی زندہ نہیں ہونا اسا زندے آوی ٹر جان تے عدل کرے تو او عدل کرے تو تھرے تھرے کمبے اچھیاں شانہ والے او فضل کرے تو مولا بخش جامن او میں دے مکان. یہ تھے حافظ محمد عدنان صاحب جو رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عارفانہ کلام پیش فرما رہے تھے. اب بلا تاخیر وقت کو ملحوظ حاضر رکھتے ہوئے میں اگلے مقرر کو دعوت دوں گا. اس سے پہلے آنے والے تمام معززین سے مؤدبانہ التماس ہے کہ قریب قریب ہو کر بیٹھتے جائیں. جو بھی احباب یہاں جو کام کر رہے ہیں پانی دے رہے ہیں ان کے علاوہ جو احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف رکھیں تاکہ محفل کے فیوز و برکات کو باترین کی احسن سمیٹا جائے. تو میں اب دعوت خطاب دیا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا علامہ ناصر آفتاب ناصر صاحب کو وہ آئیں اور اپنے ملفوظات بیان کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آستانہ علیہ حضرت بابا گودری بادشاہ دربار عالیہ سیاہ شریف. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک فی عدد حرماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جنہ عشق نمازاں مر دے شک بیتے آ کے تک لے ایک قبرہ دیوے بلی شک بیتے
تک لے ایک ابرا دیوے بل دے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد از ہم درود و سلام انتہائی واجب الاحترام انتہائی قابل قدر جناب انتہائی عزت معاب صوفی باسپا سائیں ظفر حسین صاحب سائیں خضر حسین صاحب سائیں عمران صاحب سائیں فیضان صاحب دیگر انتہائی محترم انتہائی قابل قدر اس دربار شریف کے ساتھ تعلق رکھنے والے جمی حضرات، میں آپ کے سامنے صرف 7 سے 8 منٹ کے لیے شہنشاہ حضرت گودڑی بادشاہ سے آپ کے در سے فیض لینے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرات، بات کی ابتدا کیونکہ میں حضرت نقیب محفل بڑے خوبصورت انداز میں محدث ابن جوزی کی بات سنا رہے تھے اور ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ حبیب اجمی سود کا کاروبار کرنے والے، بات لمبی ہے، صرف اختصار کے ساتھ اس میں سے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب سائل آیا گھر میں کچھ مانگنے کے لیے تو سالن پکا ہوا تھا، سائل کو واپس لٹایا کہ چلا جا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جب وہ سالن ڈالنا چاہا، جب ڈالنے لگے تو اس میں سے سالن کے بجائے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے کہا کہ بڑا عرصہ ہو گیا سود کھاتے ہوئے، اب ہمیں توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ جو ہی رجوع کا وقت آیا، پلٹ کر، جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پلٹ کر حسن بصری کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو یہ پتہ چل گیا کہ توبہ کرنے کے لیے، اللہ سے رجوع کرنے کے لیے کسی کامل کے سامنے جانا پڑتا ہے۔ جب حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے ایک دوسرے کو آواز لگائی کہ بچوں ہٹ جاؤ، ابھی سود ہو رہا ہے، اس کے قدموں کی دھول ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم بدبخت نہ ہو جائیں۔ ابھی بھی اجمی کہتے ہیں مولا میں اتنا گناہگار کہ بچے بھی نفرت کرتے ہیں، لیکن جب پلٹ کر حسن بصری کی بارگاہ میں گئے، توبہ کی، جب واپس پلٹ کر آتے ہیں تو وہی بچے کھیل رہے ہیں اور بچے آواز لگا کر کہتے ہیں بچوں راستہ چھوڑ دو، ابھی تائب آ رہا ہے، کہیں ہمارے قدموں کی دھول اس پر نہ پڑ جائے اور ہم بدبخت نہ ہو جائے۔ جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک حدیث قدسی کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرما رہے تھے کہ جنازہ تھا اور تیل کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ تیل کرنے کی جگہ کیسے ہو جن کا شورا، جن کے اشتہار عرض پر لگے اور لگانے والے خود فرشتے ہوں، اللہ اکبر، تو ان کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا۔ سنیں، بچوں کو کس نے بتایا کہ بچوں، آپ کی مرضی ہے، گرمی بھی بہت تیز ہے، اللہ اکبر، تو فیض لینے کے لیے کم سے کم زبان کو تو حرکت دینی پڑتی ہے۔ میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف نقطہ سمجھا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں کے دل میں کس نے ڈالا کہ بچوں ہٹ جاؤ، حبیب تائب آ رہا ہے، تائب آ رہا ہے، تائب۔ رب العالمین نے دل میں ڈالی لوگوں، اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں جاؤ فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، اس بستی کے اندر ایک بندہ رہتا ہے، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ
تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ فرشتے کہتے کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے تم بھی محبت کرو۔ جن کے اشتہار ادھر لگتے ہیں پھر ان کی محبت کو مٹایا نہیں جا سکتا، ان کے ذکر کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ اے پروردگار کیا ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، جا کر لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالو۔ رب محبت کرتا ہے، رب کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی محبت کرو۔ یہ حضرات ویسے تو نہیں آگے نا، کوئی اشتہار نہیں، کوئی خط نہیں، کچھ نہیں، اتنا بڑا مجمع یہ رب نے دلوں میں ڈالا کہ حضرت شہنشاہ گودڑی بادشاہ کی محفل سارے چلے جاؤ، سارے چلے جاؤ۔ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں میں بھی محبت کرتا، تم بھی محبت کرو، لوگوں میں اعلان کرو۔ بچوں کے دل میں رب ذوالجلال نے ڈالا، اے بچوں پکارو کہ حبیب اجمی آ رہا ہے، وہ حبیب اجمی جو حسن بصری کی بارگاہ میں توبہ کر کے آ رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے مقام اور مرتبہ اتنا بلند فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق۔ اللہ اکبر۔ بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ عزیزان محترم قبلہ سائیں صاحب تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر کی یہ بہت عظیم روحانی محفل ہے، یہاں پر یہ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ میں پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو بات کہہ دے تو رب ان کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم رب العالمین نے حضرت شہنشاہ گودڑی بادشاہ کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالی۔ لوگوں محبت کرو، لوگوں محبت کرو، لوگوں محبت کرو، ان کی محفل میں آیا جایا کرو، اس لیے کہ ان کی محفل میں آنے جانے والا خالی نہیں رہتا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جنگ آنے لڑ لگیا چولی پھل پہ سنگیانے لڑ لگیا۔ حضرت فضیل بن عیاض جب یہودی کہنے لگا معاف تب کروں گا، چلے جاؤ سرانے کے نیچے سونے کی تھیلی ہے، سونے کی تھیلی لے کر آ جاؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض نے جب وہ تھیلی اٹھائی، اٹھا کر جب یہودی کو دی، یہودی کہنے لگا پہلے کلمہ پڑھا۔ چنگیانے لڑ لگیا، پہلے کلمہ پڑھاؤ، پہلے کلمہ پڑھاؤ پھر بات سناؤں گا۔ جب یہودی نے کلمہ پڑھ دیا، کلمہ کیوں نہ پڑھے کہ لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے بچ آیا، اے تن من دی خبر نہ رہی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ یہودی کہنے لگا میں کلمہ اس لیے پڑھتا ہوں تو رات میں نے پڑھا تھا جب سچی توبہ کر کے اگر کوئی مٹی کو بھی ہاتھ لگائے مٹی سونا بن جاتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اب تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرے سرانے میں مٹی تھی، مٹی کا تھیلا تھا، اے فضیل آپ نے ہاتھ لگایا تو سونا بن گئی۔ میں سمجھ گیا کہ آپ بھی سچے، آپ کا نبی بھی سچا، آپ کا رب بھی سچا۔ جنگ آنے لڑ لگیا، بس ختم کر رہا ہوں، چنگ آنے لڑ لگیا چولی پھل پہ تے منجے آنے لڑ لگیا اگلے بھی ڈل گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کا ذکر اس انداز سے کیا کہ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کراؤں گا، تمہارے چرچے کروں گا۔ تمہارے ذکر کرنے کی ایک لمٹ ہوگی، سال 2 سال 10 سال 50 سال، لیکن میری جب اجل دینے کی باری آتی ہے تو پھر لمٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تم تو ذکر کر کے چلے گئے، حضرت شہنشاہ گودڑی بادشاہ ذکر کر کے چلے گئے، اب چلے گئے، قیامت آ جائے گی، قیامت تک ان کا ذکر نہیں مٹے گا۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے میں نے ایسا اجر عطا کیا ہے جو غیر ممنون ہے۔ تم ذکر کر کے چلے گئے، اب قیامت تک تمہارا ذکر چلتا رہے گا۔